کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ اس کہانی میں زہرا کا گھر بار ہے، ان کا بیٹا جو جنت کا سردار ہے، مرکزی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے، تم تصور میں مستر چلو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ نصرت حق کی خاطر وہ گھر سے چلا، 2 محرم کو پہنچے تھے کربو بلا، ماں بہنوں کا بچوں کا بھی ساتھ تھا، 7ویں سے مسافر کو پھانسا رکھا، اس مصیبت کا ماتم کرو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ صبح عاشور کیسی عبادت ہوئی، تیر چلتے رہے اور جماعت ہوئی، ایک ایک کر کے سب کی شہادت ہوئی، عصر کا وقت آیا قیامت ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما وبقیۃ اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء الحجت القائم المہدی، اما بعد، قال رسول اللہ الثقلین ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ ناظرین محترم، کل کے پروگرام میں جو داستان کربلا کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ہم اس مرحلہ فکر پہنچے تھے کہ گورنر مدینہ نے امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا، امام حسین علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے موقف سے آگاہ کی، آپ نے اس مرحلہ فکر پر اپنا تعارف کرایا، اپنی ذات کے اوصاف بیان فرمائے، اور وہ تمام فضیلتیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی تھیں آپ نے اس کے سامنے بیان کی۔ ان تمام فضائل کے بیان کا مدعا یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اسلام کی حکومت کے سربراہ میں ان فضائل کا ہونا ضروری ہے۔ آگے کی بات کرتے ہیں کہ جس وقت علیہ الصلوۃ والسلام نے باتیں بیان کیں، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہاں مروان بھی بیٹھا تھا، اور اس نے پھر اس ہدایت نامہ جو امیر شام کی طرف سے آیا تھا اس کے بارے میں آگاہی دی اور بتایا کہ یہ بھی حکم نامہ ساتھ ہے کہ اگر حسین اس موقع پر بیعت نہ کریں تو اس کا سر قلم کر دیا ہے۔ بعض کتب میں یہ بھی ہے کہ اس نے گورنر مدینہ کو اشارہ کیا کہ آپ کا سر کر دیا جائے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حرکت دیکھی تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یبن الزرقاء، اے زن فاحشہ کے بیٹے، کیا مجھے تو قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا؟ اگر تم ایسا کہتے ہو تو یہ جھوٹ ہے۔ اس شور میں وہ تمام بنو ہاشم کے نوجوان کہ جو دربار سے باہر تھے اس کمرے میں، اس مقام میں داخل ہو گئے، اور وہاں امام حسین علیہ السلام نے گورنر مدینہ کے سامنے اپنے اس آئندہ کے لاہ عمل کے لیے اپنے موقف کو 2 ٹوک انداز میں بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا شخص اس قسم کے کردار رکھنے والے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ بیان آپ کی تمام تر پالیسی کی بنیاد ہے، یعنی حق کبھی باطل کی پیروی نہیں کر سکتا، حق کبھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا، حسین جیسا کردار رکھنے والا یزید جیسے کردار رکھنے والا کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ امکان ہی نہیں ہے کہ میں یزید جیسے شخص کی بیعت کر لوں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ وارث محمد مصطفیٰ ہیں، آپ وارث علی مرتضیٰ ہیں، آپ وارث فاطمۃ الزہرا ہیں، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء کے وارث ہیں، تعلیمات خدا، احکامات خدا، ہدایات خدا، دین اسلام کی تمام امانتوں کے امین ہیں۔ اگر امام حسین علیہ السلام ایک فاسق و فاجر شخص کی بیعت کر لیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے ملوکیت گھر کی کنیز بن جائے، اور امام تن گوارہ نہیں کر سکتے تھے کہ اسلام کی حقیقی تعبیر کو اس انداز سے مسخ ہوتے ہوئے دیکھیں، لہٰذا آپ نے 2 ٹوک انداز میں فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اور بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ جو بات میں نے کل بیان کی تھی کہ اکثر افراد
نے اس بات کو محور بنایا ہے اقدام کربلا کا کہ اہل کوفہ نے آپ کو خط لکھے اور آپ نے ان خطوط کی بنا یہ اقدام کیا۔ اس بات کو نفی کرتے ہیں کہ نہیں، اہل کوفہ کا خط لکھنا بھی ایک محرک ہے لیکن بنیادی نہیں ہے۔ امام کے اقدام کا بنیادی محرک یزید جیسے شخص کی تعیناتی ہے، یزید جیسے شخص کو اسلام پر مسلط کر دینا ہے۔ اسلام جو خدا کی تعلیمات کا دین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے راہ ہدایت بنایا ہے، راہ ہدایت کا رہنما کوئی فاسق و فاجر نہیں ہو سکتا۔ ہدایت دینے والے کے لیے خود ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ جیسا امام نے فرما دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ نے یہ اقدام کیا کہ آپ وہاں سے اپنے گھر تشریف لے کر آئے اور آپ نے اس رات کو بالکل تمام کی تمام رات سوچ و بچار میں، تفکر میں بسر کیا۔ اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ آپ تشریف لے گئے اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر پر، اور جا کر آپ نے اپنے نانا مقدس سے کچھ راز و نیاز کیے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اے نانا، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ آج زمانے نے مجھے اس سطح پر لا کھڑا کیا ہے کہ اسلام کی بنیادی فکر کو مسخ کیا جا رہا ہے اور میں اس سلسلے میں آپ سے رہنمائی طالب ہوں۔ یعنی یہ بتا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اسلام میں سب سے بڑھ کر رہنما ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں تشریف لائے، اپنے قریبیوں سے مشورہ کیا، انہیں اس عمل میں شامل کیا، اپنے اہل و عیال سے مشورہ کیا، اپنے برادران سے مشورہ کیا، اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور اپنے موقف کو ان تک پہنچایا۔ یقیناً وہ تمام افراد امام علیہ السلام کو بحیثیت امام مانتے اور امام تصور اسلام میں انتہائی اعلیٰ اور عرفہ تصور ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ائمہ طاہرین علیہ السلام ہیں، چونکہ ذکر امامت اور فکر امامت اور امامت کے ذیل میں جتنے بھی خصائص بیان ہوئے ہیں وہ ہمارے موضوع میں نہیں آتے، لہٰذا ان سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام صرف اپنے گھر والوں تک محدود نہیں رہے، اپنے تمام افراد جو ملنے والے تھے ان سے یہ بات شیئر کی۔ آپ نے عبداللہ ابن زبیر سے بھی بات کی، آپ نے عبداللہ ابن عمر سے بھی بات کی، آپ نے عبداللہ ابن عباس سے بھی بات کی۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم ان گفتگوؤں کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے بات کریں گے۔ آپ پھر تشریف لے آتے ہیں اپنی والدہ محترمہ کی قبر مقدس پر، وہاں بھی آپ اپنی والدہ سے بات کریں، ایک روحانی فضا قائم ہوتی ہے۔ آپ انسان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی تعلق انسانی ہیں ان سب سے استفاد کرنا، ان سب سے فائدہ اٹھانا، ان سے توسل کرنا، یہ اسلام کی تعلیمات۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے توسل کرنا اور اپنے والدین کے حوالے سے اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل درپیش آ جائے تو جائیں اپنے والدین کی قبور کی زیارت کریں، وہاں ان کے لیے قرآن پڑھیں، ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، پھر ان کے رسول سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ ایک فکر اسلامی ہے، امام اس کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ جب آپ اپنی والدہ قبر مقدس سے واپس پلٹتے ہیں اور یہ رات تمام ہو چکی ہوتی ہے اور صبح آپ مدینے کی گلی میں جا رہے ہیں تو آپ کا مقابلہ ہوتا ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے مروان سے۔ مروان جو کہ اسلام کے حوالے سے ایک خاص شخصیت ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مذمت میں بہت سی احادیث ہیں اور جنہیں بیان کرنا اس وقت ہم ضروری نہیں سمجھ رہے۔ امام علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی ہے تو مروان کہتا ہے کہ اے حسین، آپ اپنے چچا کے بیٹے کی بیعت کر لیں، میں آپ کو اچھائی کی طرف بلا رہا ہوں، آپ مشکلات سے بچ جائیں گے اور دین اسلام بھی مشکلات سے بچ جائے گا۔ جب آپ نے اس کی زبان سے یہ جملہ سنا تو ایک بڑا تاریخی فقرہ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر اسلامی مملکت کا سربراہ یزید جیسا فاسق و فاجر ہو تو اس اسلام کا فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ امام علیہ السلام کا یہ کہنا ایک حتمی فیصلہ ہے کہ کچھ ہو جائے، اس راہ میں جو بھی قربانی دینا ہوگی وہ دی جا سکتی ہے، لیکن یزید جیسے کردار والے شخص کو اسلام کے سربراہ کے طور پر نہیں مانا جا سکتا۔ اس جملے میں ہمارے لیے روشنی کیا ہے، ہمارے لیے فکر کیا ہے کہ دیکھیے کہ آپ نے جس فرد کو اپنے دین کا سربراہ بنانا ہے، دین اسلام میں دین اور دنیا میں فرق نہیں ہے، تفاوت نہیں ہے۔ یہ آج ہماری یہ سوچ ہے کہ دنیا الگ ہے، دین الگ نہیں۔ وہ ایک بہت خوبصورت کہا تھا کہ جدا ہو دین سے دنیا تو رہ جاتی ہے انگیزی۔ اب یہاں اقبال کے جملے کو واضح کرنا میرا مقصد و مدعا نہیں ہے، بات یہ کرنا ہے کہ دین آیا ہی اس لیے ہے کہ دنیا میں اس پر عمل کیا جا سکے۔
جب دنیا میں دین کے حوالے سے زندگی گزارنی ہے تو یہاں ایک بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ یہ ایک روزمرہ کا اصول ہے، ایک زندگی کا بنیادی اصول ہے کہ جس چیز کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے اس کے لیے آپ کے پاس اصول بھی ہونا چاہیے اور اس کے بارے میں آپ کے پاس اسوہ حسنہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو سمجھانے کے لیے، اس کے اصول ہم تک پہنچانے کے لیے جو دین اسلام کی ٹیکسٹ بک عطا فرمائی اسے ہم قرآن کہتے ہیں، اور جو عملی اظہاریے بیان کیے ان عملی اظہاریوں کو ہم محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نام دیتے ہیں۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ کتاب نصاب زندگی مسلمان قرآن ہے اور جو عملی اظہاریے ہیں وہ محمد و محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اب اسی بات کو ہم تھوڑا سا اور انداز سے دیکھتے ہیں تو قیامت تک کے لیے اسلام ہے تو قیامت تک کے لیے اس کے عملی اظہاریے بھی ہونے چاہیے، وہ عملی شخصیات بھی ہونی چاہیے، جیسا کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کے لیے بہترین نظام زندگی پیغمبر کی زندگی میں ملے گا۔ قرآن کے احکامات پر کیسے عمل کرنا ہے یہ آپ کو پیغمبر کی زندگی بتائے گی۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام 11 ہجری میں اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جو بھی مشکلات پیش آئیں آپ نے ان کا حل بیان کیا اور عملی زندگی اس کا بہترین حل ہے، لیکن قرآن مجید میں بہت سی ایسی تعبیرات اور بہت سے ایسے اصول بیان کیے ہیں کہ جو پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں نہیں پائے جاتے۔ افراد تحقیق کے بارے میں جستجو رکھتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو محققانہ نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام نے اسلام قرآن کی صورت میں پہنچا دیا، لیکن کیا پیغمبر علیہ السلام کے تمام احکامات پر عمل کرے؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی مشکلات پیش آئیں آپ نے انہیں قرآن کی روشنی میں حل کیا، جو مسائل آپ کے سامنے آئے آپ نے ان کا حل قرآن کی روشنی میں بیان کیا، لیکن جو مسائل پیش ہی نہیں آئے، مثلا سورہ حجرات میں ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرا دی جائے۔ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں یہ فتنہ و فساد آ سکے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے بعد ایسا ہوا کہ جب المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور امیر شام کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی صلح کی تعبیرات جو بین المسلمین ہیں وہ لاگو ہوئیں۔ اس سے ہمیں روشنی ملتی ہے، قرآن اس کی طرف ہدایت کرتا ہے اور یہ ہمیں آغاز فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے ایک بات بیان کرتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی فقط انہیں 11 سال تک محیط نہیں ہے۔ پیغمبر کی ہادیانہ زندگی ہر ہادی کی چلتی رہی، تو یوں سمجھ لیجئے کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ہادیانہ ہوئی ہے، اسی کی کنٹینیوٹی میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عادت طیبہ آتی ہے، اسی کے بہاؤ امام حسن علیہ السلام کی زندگی دیکھنا ہوگا اور اسی سلسل میں امام حسین علیہ السلام کی کو دیکھنا ہوگا، حتیٰ کہ اس زندگی مقدس اسلامی کا نقطہ آغاز پیغمبر علیہ السلام کی ذات اقدس ہے اور اس کا اختتام انشاءاللہ ہوگا حضرت حجت قائم علیہ السلام کے ظہور سے، کہ جب آپ آ کے اس اسلام کو پوری دنیا پر کامل نافذ کر دیں گے۔ جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اسے ظلم و جور کا صفایا کر کے آپ اس کی جگہ عدل و انصاف کو دیں گے۔ اب یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیرت نبویہ، سیرت ہدایت اسلام کی تسلسل کے ساتھ چل رہی ہے۔ اب جب وہ تسلسل پہنچتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرحلے پر، یعنی جو سیرت محمدیہ کا آغاز ہوا تھا مکہ سے، پھر مدینہ میں، اور پھر امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یہ سیرت ہدایت چلے گئی کوفہ میں، وہاں سے پھر یہ سیرت ہدایت حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوئی، اور 60 ہجری میں یہ مرحلہ آ گیا اس کے ہادی اسلام امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر۔ آپ نے وہاں اپنا موقف نہیں، جو بات میں آپ کی ترسیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنا موقف نہیں بلکہ اسلام کا موقف بیان کیا۔ آپ جسم کے مجسم اسلام ہے، آپ کی فکر اسلام کی فکر ہے، آپ کا علم اسلام کا فکر ہے، آپ کا اسلام کا فکر عمل ہے۔ آپ نے اسلام کے پہلو کو سامنے رکھا اور بتا دیا کہ اگر اسلامی مملکت میں یزید جیسے کردار کا شخص سربراہ حکومت بنے گا پھر اس اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا چاہیے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کا فاتحہ پڑھ لینا، اس سے کیا مراد ہوگی؟ فاتحہ کب پڑھا جاتا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی فرد اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہم اس کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ جملہ فاتحہ پڑھنا ایک جملہ بھی ہے اور ایک محاورہ بھی ہے۔ اس کو ہم اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر اس قسم کے کردار کا شخص سربراہ حکومت اسلامی ہوگا تو پھر اسلام مردہ ہو چکا ہوگا، پھر اسلام موجود نہیں ہوگا، پھر اسلام فقط ایک رسم کی حیثیت حاصل کر لے گا اور اسلام کی فکر سے وہ حقانیت نکل جائے گی، وہ آزادی فکر نکل جائے گی، وہ آزادی علم نکل جائے گی، وہ آزادی عمل نکل جائے گی۔ امام حسین علیہ السلام
جب اس انداز سے یہ بات کرتے ہوئے اپنے گھر والوں میں واپس آئے اور روان سے بات چکی، اور بعد آپ نے آ کے اپنے آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان فرما دیا۔ وہ لاہ عمل کچھ اس انداز سے ہے کہ آپ نے اپنے تمام عزیز و اقارب کو کہ جو اللہ کی طرف سے چنیدہ تھے، جو آپ کے انتہائی اطاعت گزار تھے، ان سب کو لیا، تمام بنو ہاشم کو لیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے ہر فرد کو ساتھ لیا، اور آپ نے اپنا پروگرام ان پر واضح کر دیا کہ ہم صبح انشاءاللہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ مدینہ سے نکلنے کا آپ نے پروگرام بنا لیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ سے آپ کا خروج، مدینہ سے آپ کا نکلنا اور مدینہ کے باہر کے معاشرے میں اپنے آپ کو لے جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام فقط اہل کوفہ کے خطوط کی بنا پر نہیں جا رہے، کیونکہ ابھی تو اہل کوفہ کے خطوط آپ تک پہنچے ہی نہیں۔ جب نہیں پہنچے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اصل مقصد کربلا یہ تھا کہ اسلام کے قائدین کو، اسلام کے حاکموں کو اس کردار کی روشنی پہنچائی جائے اور عامت تک یہ بات پہنچائی جائے، ان کی فکر کو اس انداز سے پاک کر دیا جائے، ان تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ دیکھو تم بھی شریک ہو بیعت کرنے کے ساتھ ساتھ اس تشکیل حکومت۔ اگر حکومت فاسق و فاجر کی ہے، آپ اس کی بیعت کر رہے ہیں تو پھر آپ حکومت میں شامل ہیں۔ جتنا فسق و فجور اس امت کے سرا کا ظہور ہوگا، ان سب میں عوام شریک ہوں گے۔ آپ کا وہ فرمان بڑا واضح تاریخ میں ملتا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ معاشرے میں کہ جب اس انداز سے فسق و فجور ہو جائے، جو کوئی شخص کسی فسق کرنے والے انسان کی اتباع کرے گا، اس کی فکر کا حامل ہوگا، اس کو سیکنڈ کرے گا، تو خدا کو یہ حق ہے کہ اسے اس کے ساتھ جہنم میں شامل کر دے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ کو ایک وصیت نامہ لکھ کر دیا۔ وہ وصیت نامہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے اس تمام عمل کا سرنامہ ہے۔ آپ نے پریفیس لکھ دیا، آپ نے واقعہ کربلا کا ایک دیباچہ لکھ دیا۔ اس میں آپ نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا، ابتداً بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ آپ نے خدا کی وحدانیت کی گواہی دی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گواہی دی، اور وہ تمام چیزیں جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں وہ بیان فرمائی۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جب اپنی وصیت کے آغاز میں توحید کی گواہی دے رہی ہے، نبوت محمد مصطفیٰ کی گواہی دے رہی ہے، فرشتوں کی گواہی دے رہی ہے، کتابوں کی گواہی دے رہی ہے، قیامت کے آنے کی گواہی دے رہی ہے، منکر و نکیر کے سوالات کی گواہی دے رہی ہے، موت کا حق ہونا تو جہنم ہونا، ان کی گواہی دے رہی ہے، یہ کیا مراد ہے؟ شاید امام علیہ السلام، بلکہ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی وہ نظر بابصیرت کہ جو قیامت تک کی منظر کو دیکھ رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ آنے والا مورخ شاید اس بات کو بنیاد بنائے کہ حسین علیہ السلام کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں آج ہی اپنے اس وصیتی فرمان میں یہ بیان کر دوں کہ میں ان چیزوں کی شہادت دے رہا ہوں کہ میں خدا کو بھی مانتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کو بھی مانتا ہوں، میں قرآن کی تعلیمات کو بھی مانتا ہوں، میں اسلام کے وہ تمام عقائد حقہ جو کسی فرد کے مسلمان ہونے کے لیے لازمی ہیں ان پر ایمان رکھتا ہوں اور ان کا محافظ ہوں۔ یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد آپ نے بہت خوبصورت جملہ جو ایک مومن کی زندگی کا سرنامہ ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ یہی وصیت امام حسین علیہ السلام اسلام کی زندگی کی امین ہے۔ اس پر عمل ہی اسلام کی فکر کو بقا دے سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج بطرا ولا عشر ولا مفسدا ولا ذما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ میں کسی فتنہ و فساد کے نہیں نکل رہا، میں کسی جاہ طلبی کے لیے نہیں نکل رہا، میں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں نکل رہا، میں اپنی منفعت کے حصول کے لیے بھی نہیں نکل رہا۔ یہ وہ امور ہے، اپنی منفعت کا حصول، لوگوں کو نقصان پہنچانا، فتنہ و فساد کرنا، کسی عہدے کی غرض رکھنا، یہ تمام امور دنیاوی امور ہیں ہمارے ہیں کہ نہیں، یہ میں ان مقاصد کے لیے نہیں کر رہا۔ تو مولا کس لیے نہیں کر رہے ہیں؟ انما خرج، تو میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ آپ کا یہ جملہ فرمانا کہ میں اپنی جد کی امت کی اصلاح فرماتا ہوں، اس بات کی دلیل ہے کہ امت مصطفیٰ میں فساد برپا ہو چکا تھا اور امام عادی ہونے کے ناطے اس فساد کی اصلاح چاہتے تھے۔ دوسری بات جس میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کل کی جو بات ہوئی تھی دربار مدینہ میں جو بات ہوئی، آپ نے انکار بیعت یزید کیا، اور آج آپ اپنے اقدام کو بیان فرما رہے ہیں اصلاح معاشرہ اسلامی کے لیے۔ تو یہاں سے ایک ربط ہمیں ملتا ہے کہ معاشرے کی بنا پر ہی حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ اگر یہ افراد جو مدینہ میں رہتے تھے، جو کوفہ میں رہتے تھے، جو پورے بلاد اسلامیہ میں رہتے تھے، یزید کی بیعت نہ کرتے تو یزید جیسا شخص حکمران اسلامی نہیں سکتا تھا۔ امام نے فرمایا کہ میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، اور پھر آپ اپنے عمل بتاتے ہیں کہ سیرہ بسیرت جدی
میں چاہتا ہوں کہ اپنے عمل سے اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا احیاء کروں اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کا احیاء کروں۔ یہ اسٹریٹجی بیان فرماتے ہیں کہ میرا مقصد ہے اصلاح امت، اس اصلاح امت کے لیے جو طریقہ کار میں نے اختیار کرنا ہے وہ سیرت محمد مصطفیٰ کا احیاء ہے، اسے زندگی دینا ہے، سیرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کا احیاء ہے، اسے زندگی دینا ہے۔ یعنی اسلام کی حقانیت کو آپ نے معاشرے کے سامنے بیان کر دیا، معاشرے کے عمل دخل کو بھی واضح کر دیا اور اصلاح کے پہلوؤں کو بھی واضح کر دیا کہ اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے نمونہ عمل پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت ہونی چاہیے۔ یہ بات ہمیں بیان کرنے سے مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تمام اقدام سیرت محمد مصطفیٰ کے آئینے میں تھا۔ آپ نے کوئی اقدام ایسا نہیں کیا کہ جس کی تائید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہ ملتی ہو۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو سیرت مصطفیٰ ہے وہی سیرت علی مرتضیٰ ہے، جو سیرت علی مرتضیٰ ہے وہی سیرت سید الشہداء ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کے اس اقدام کو اس نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ مقصد رسالت کے حصول کے لیے اقدام تھا۔ لیکن محترم انشاءاللہ اپنی باتوں کو ہم مزید آگے بڑھیں گے، اس کے ساتھ اس سلسلے میں رابطہ جاری رہے گا۔ رب قبول سب کو کربلا کے اس ہدایت نامے سے کہانی میں زہرا کا گھر بار ہے، ان کا بیٹا جو جنت کا سردار ہے، مرکزی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے، تم تصور میں مستر چلو کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ نصرت حق کی خاطر وہ گھر سے چلا، 2 محرم کو پہنچے تھے کربو بلا، ماں بہنوں کا بچوں کا بھی ساتھ تھا، 7ویں سے مسافر کو پھانسا رکھا، اس مصیبت کا ماتم کرو کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ صبح عاشور کیسی عبادت ہوئی، تیر چلتے رہے اور جماعت ہوئی، ایک ایک کر کے سب کی شہادت ہوئی۔